نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان الرحمن وہ بڑا مہربان ہے، علم القرآن سکھایا جس نے قرآن، خلق الانسان پیدا کیا انسان کو، علمہ البیان سکھایا اس کو بولنا، الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند ایک حساب کے ساتھ ہیں، والنجم والشجر یسجدان اور ستارے اور درخت سجدہ ریز ہیں، والسماء رفعها اور آسمان کو اس نے بلند کیا، ووضع المیزان اور رکھ دیا ترازو کو، اللہ تطغوا فی المیزان یہ کہ تم سرکشی نہ کرو میزان میں، واقیموا الوزن بالقسط اور قائم کرو وزن کو انصاف کے ساتھ، ولا تخسروا الميزان اور کمی نہ کرو میزان میں، والارض وضعها للانام اور زمین کو رکھ دیا مخلوق کے لیے، فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام اس میں میوہ جات ہیں اور کھجوریں ہیں خوشوں والی، والحب ذو العصف اور اناج بھوسے والا، والریحان اور خوشبودار پھول، فبأي آلاء ربكما تكذبان پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو چھٹلاؤ گے۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ الرحمن کی ابتدائی 13 آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل سورۃ القمر مکمل ہوئی،
سورۃ القمر میں دنیاوی عذاب کے 5 نمونے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ اب سورۃ الرحمن میں اخروی عذاب اور نعمتوں کا بیان آئے گا، یعنی جنت اور جہنم کا تذکرہ آئے گا۔ اسی طرح سورۃ القمر کے آخر میں بالکل آخری آیت آپ دیکھیں تو فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی اختیارات کو بیان کرنے کے لیے 2 لفظ بولے، ملیک مقتدر، جو مالک بھی ہے اور اقتدار والا بھی ہے، اور آگے فرمایا الرحمن، وہ بڑا مہربان بھی ہے۔ جو مالک ہے، اقتدار والا ہے، وہ بہت بڑا مہربان بھی ہے۔ دنیا میں اکثر اقتدار والوں کو دیکھا جاتا ہے جب ان کے پاس اقتدار اور حکومت اور عہدے آ جاتے ہیں تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ میں بھی انسانوں میں سے ایک انسان ہوں، وہ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگ جاتے ہیں اور ظلم و ستم شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جتنا بڑا مالک ہوں اتنا بڑا مہربان بھی ہوں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا الرحمن، اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام ایک حدیث میں 99 آئے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں، وہ تو مشہور نام اللہ تعالیٰ کے 99 ہیں، باقی اس کے علاوہ اللہ ہی جانتا ہے اس کے کتنے نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام انسان کے علم کے احاطے میں نہیں، اس کی صفات وہ ہم ساری نہیں گن سکتے، یہ صفاتی نام ہے نا، تو جب اللہ تعالیٰ کی صفات ہم ساری نہیں گن سکتے تو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام بھی ہم سارے نہیں گن سکتے، وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ بہرحال ان تمام ناموں میں اللہ کے بعد، اللہ تو ہو گیا نا ذاتی نام، اور صفاتی ناموں میں جو سب سے اعلیٰ اور اونچی شان والا صفاتی نام ہے وہ رحمان ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 15ویں سورہ میں فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ تو ہو گیا ذاتی نام، صفاتی ناموں میں سب سے بڑھ کر جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے وہ رحمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت والی صفت کا جو نام ہے اس کو عام رکھا ہے۔ پھر رحمت والی صفت کے 2 نام ہیں، ایک ہے رحمان اور ایک ہے رحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، معنی دونوں کا ایک ہی ہے، یہ تو فرق کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں نا بڑا مہربان نہایت رحم والا، تو بڑا مہربان بھی یہی مطلب ہے کہ نہایت رحم والا، اور نہایت رحم والے کا بھی یہی مطلب ہے کہ بڑا مہربان، تو دونوں کا معنی ایک ہے الرحمن اور الرحیم، لیکن اللہ کے ساتھ رحیم کو نہیں جوڑا، اللہ کے ساتھ رحمان کو جوڑا، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ۔ فرمایا وجہ یہ ہے کہ رحیم خاص ہے اور رحمان عام ہے۔ رحمان ہے دنیا کے حساب سے، کافر کو بھی رزق دے رہا ہے، مومن کو بھی رزق دے رہا ہے، اس کی فریادیں بھی سن رہا ہے، اس کی فریادیں بھی سن رہا ہے، اس کی روزی کا انتظام بھی کر رہا ہے اور اس کی روزی کا انتظام بھی کر رہا ہے۔ اور رحیم خاص ہے ایمان والوں کے ساتھ، کان بالمؤمنین رحیما، اللہ ایمان والوں کے ساتھ رحیم ہے، وہاں خاص کیا۔ تو رحمان عام ہے، جیسے اللہ سب کا رب ہے جی، یہ مسلمان نہیں کہہ سکتے کہ صرف ہمارا رب ہے، کافروں کا رب کون ہے؟ اللہ۔ تو اللہ عام ہے، ایسے ہی رحمان بھی عام ہے، سب کے اوپر رحم کرنے والا، سب کے حالات کو جان کر ضرورتوں کو پورا کرنے والا، وہ ہے رحمان۔ الرحمان، وہ بڑا مہربان ہے، وہ بڑا مہربان ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا دعویٰ سورت کے آخر میں آئے گا، آخری آیت میں تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، برکت والا نام تیرے رب کا ہے جو عظمت اور بزرگی والا ہے
برکت دینے والا کون ہے جی؟ کیوں؟ وہ کون ہے برکت دہندہ؟ کہ الرحمن، وہ بڑا مہربان ہے۔ اس کی رحمت کو دیکھنا ہو تو دیکھو کہ علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا۔ یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا، اور ہم جیسے سیاہ کاروں کی زبان پہ چل رہا ہے، تو یہ تھوڑا رحم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ نے اپنا کلام ہم جیسے گناہ گاروں کی زبانوں پر جاری کر دیا۔ یہ قرآن مجید پڑھا ہوا ہے الفاظ کی صورت میں، اور اس کی آواز نہیں ہے، آواز تو قاری کی ہے، پڑھنے والے کی ہے، اور قاری اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے سیاہ کاروں کو بنا دیے۔ اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا اعزاز ہے۔ اگر کوئی سمجھنے والا ہو، کوئی غور کرنے والا ہو، تو اللہ کے کلام کو ہم اپنی زبان پر لے کر آئیں، کہو سبحان اللہ۔ یہ اللہ کا بہت بڑا رحم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے۔ اچھا، اس پر ایک مثال فرمایا کہ بعض گھروں میں لوگوں نے پرندے پال کے رکھے ہوتے، اور وہ طوطا جو باتیں کرتا ہے، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، دو چار لفظ اس کو رٹوا دیتے ہیں، وہ بولتا ہے، کہتے ہیں جی بولنے والا طوطا ہے ہمارے گھر میں۔ جس گھر میں وہ بولنے والا طوطا ہو، اس طوطے کی بڑی آؤ بھگت ہوتی ہے، اس کو چوری کھلائی جاتی ہے، اس کو پھل کھلائے جاتے ہیں، اس کی خوب خدمت خاطر کی جاتی ہے۔ وہ پوچھو بھائی کیا وجہ ہے؟ کہ یا اس لیے اچھا لگتا ہے کہ ہے پرندہ، بولی ہماری بولتا ہے، پرندہ ہے وہ کر ہماری بولی بولتا ہے، اس لیے اچھا لگتا ہے، اس لیے پسند آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ پرندہ ہو کر تیری بولی بولے تجھے اچھا لگتا ہے، اور بندہ ہو کر میری بولی بولے مجھے بھی بڑا اچھا لگتا ہے۔ قرآن مجید تو میرے رب کا کلام ہے نا۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کا دن آئے گا، جنت کے اندر جب درجے دینے کا وقت آئے گا، تو قرآن والے سے اللہ یہ نہیں کہے گا کہ بس تیرے درجے یہاں تک ہے اور بات ختم۔ اللہ فرمائیں گے اقرا ورتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، قرآن پڑھتا جا، بہشت کے درجوں پہ چڑھتا جا، تیرا ٹھکانہ اور منزل وہاں ہوگا جہاں قرآن کریم کی تلاوت مکمل ہوگی، اور ٹھہر ٹھہر کر سکون سے پڑھ اور چڑھتا جا جنت کے درجوں پر، کہ اعزاز ملے گا تو قرآن کی وجہ سے ملے گا۔ الرحمن علم القرآن، بڑا مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، اور اس کے رحمت کی مثال تو دیکھو نا، علم القرآن، اس مہربان نے قرآن کی تعلیم دے دی۔ خلق الانسان، اور اس کی رحمت دیکھو، انسانوں کا خالق بھی وہی مہربان ہے۔ سبحان اللہ، کیسا خوبصورت کر کے انسان کو بنایا۔ پہلے نطفہ تھا، پھر لوتھڑا بنایا، پھر بوٹی بنائی، پھر ہڈی بنائی، پھر اوپر گوشت چڑھایا، پھر نقشے بنائے، پھر قدرت کا روح اس کے اندر پھونک دیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنا برکتیں دینے والا ہے، کیسا خوبصورت کر کے انسان کو بنایا۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو کتنا خوبصورت سانچے میں اللہ نے سجا دیا ہے۔ اس لیے فرمایا الرحمن، بڑا مہربان، علم القرآن، قرآن کی تعلیم جو دی، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، پھر انسان کو بیان سکھایا، انسان کو بولنا سکھایا۔ جانوروں کے بچے آوازیں تو نکالتے ہیں، گفتگو نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے انسان تیرے اوپر کتنا رحم کیا،
تو گھنٹے گھنٹے بیٹھ کر گفتگو کر لیتا ہے، اپنے ما فی الضمیر کا اظہار کر لیتا ہے، یہ بولنے کی صفت عطا کی تو کس نے کی ہے؟ اسی نے کی ہے جو رحمان ہے، اسی نے کیا جو اس نے قرآن سکھایا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات مفسرین نے لکھی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوا رہے ہیں کہ رحمان کون ہے؟ جس نے قرآن سکھایا، جس نے انسان کو پیدا کیا۔ تو پہلے بندہ پیدا ہوتا ہے یا پہلے قرآن سیکھتا ہے؟ نہیں بولے پر شاک کی پتا میں نے پہلے پیدا بعد جی ہونا ہوتا ہے، پیدا پہلے ہوتا ہے بعد میں ہوتا ہے جی۔ اب اللہ تعالیٰ نے پیدا ہونے کا ذکر بعد میں کیا، قرآن کی تعلیم کا ذکر پہلے کیا۔ شریف فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سمجھانا یہ چاہتے ہیں جو دنیا میں آیا اور میرے قرآن سے دور رہا سمجھے کہ پیدا ہی نہیں ہوا، سمجھے کہ پیدا ہی نہیں ہوا، وہ آنے کا کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ کا کلام اس کے قریب ہی نہیں گیا، زندگی گزار دی ہے، اس کے پیدا ہونے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ ہمیں اپنی کتاب کے ساتھ یوں ہی جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الشمس والقمر بحسبان، اللہ کہتے ہیں جدھر دیکھو رحمان کی نعمتیں تمہیں دکھائی دیں گی۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ان کو ایک حساب میں رکھا ہے، ایک وقت پر آتے ہیں، ایک وقت پر جاتے ہیں، ایک لمحہ بھی، ایک سیکنڈ بھی اللہ کے دیے وقت سے آگے پیچھے سورج اور چاند نہیں ہوتے ہیں۔ ان کو مدار کے اندر گھمانے والا، ان کو مدار کے اندر چلانے والا کون ہے؟ اور سورہ یاسین میں کیا فرمایا؟ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ سورج اپنے مدار کے اندر ہے، کیوں آگے پیچھے نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ اس کو اس مدار اور نظام میں جکڑ دینے والی ذات بڑی قدرت والی ذات ہے۔ اس لیے فرمایا الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب کے ساتھ ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، نجم کا معنی ستارے، یا نجم کا ایک اور معنی بھی ہے بیلدار بوٹے۔ ایک تو پودا جو تنے پہ کھڑا ہوتا ہے نا، ایک وہ جو بیلدار بوٹے ہوتی ہے جیسے توری کی، کدو کی بیل ہو گئی، یہ تنے پہ کھڑی نہیں ہوتی، ان کو بھی نجم کہتے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، ستارے ہوں یا یہ بیلدار بوٹے ہوں، فرمایا تجھے کیا پتا ہے انسان، یہ بوٹے ہوں یا یہ درخت ہوں، یسجدان، سب اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، سب اللہ کے آگے سجدہ کرنے والے ہیں۔ والسماء رفعها، آسمان کو بلند کیا تو بلندیاں دینے والا کون ہے؟ وہوا مولا، تیری شان، پانی تے زمین ٹھہرائی، تھما باج آسمان، فرمایا اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، تیرے امر کن کا ظہور ہے، تیری شان جل جلالہ، یہ زمین بنی وہ فلک بنی، یہ بشر بنے وہ ملک بنے، تیرے حکم کن کا ظہور ہے، تیری شان جل جلالہ۔ اللہ فرماتے والسماء رفعها، آسمان کو بلندیاں دینے والا کون ہے؟ آگے اللہ فرماتے ہیں ووضع المیزان، میزان اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا۔ میزان کے دو مطلب ہیں، ایک تو وہ میزان ہے جو دن قیامت کے آسمانوں کے اوپر قائم ہوگا، جس میں میرے اور تیرے اعمال کو تولا جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، نیکیاں بھی تولی جائیں گی، برائیاں بھی تولی جائیں گی۔ دوسرا میزان قرآن پاک ہے،
اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو میزان بنایا ہے، جیسے ترازو کے اوپر نیکیاں تولی جائیں گی یا دنیا کے ترازو پر سامان تولا جاتا ہے، ایسے تم بھی اپنے ایمان اور قرآن، تم بھی اپنے ایمان اور اعمال کو قرآن والے ترازو پر تول لیا کرو، یہاں آ کر بات پتہ چل جائے گی کہ صحیح کر رہے ہو یا غلط کر رہے ہو۔ قرآن کو اللہ نے میزان بنایا ہے، قرآن کو اللہ نے کیا بنایا بولو؟ آگے اللہ فرماتے اللہ تطغوا فی المیزان، اور تم بھی ترازو میں کمی بیشی نہ کیا کرو، تم بھی ترازو میں زیادتی نہ کیا کرو، ناپ تول میں گڑبڑ نہ کیا کرو، بلکہ واقیم الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، قائم کرو وزن انصاف کے ساتھ اور میزان میں کمی نہ کیا کرو، میزان میں ناپ تول میں کوتاہی نہ کیا کرو۔ آج دیکھ لیجئے کون سی چیز ہے جو پوری تل کر آ رہی ہے؟ پیکٹ کے اوپر لکھا ہوا ہوگا 1 کلو ہوگا، جب تولیں گے تو کتنے گرام نکلے گا؟ 900 گرام نکلے گا۔ تو کہاں گیا انصاف، کہاں گیا وہ پورا پورا تولنا؟ لکھا ہوا کیا ہے؟ دے کچھ رہے ہیں، اگلے نے پیسے کسی اور چیز کے دیے ہیں، تم کتنا تول کر دے رہے ہو، کتنا کما لو گے اور کتنا بنا لو گے؟ رب کہتا ہے خبردار، کل ایک ترازو میں نے بھی قائم کرنا ہے، کہیں وہاں تجھے نہ گھاٹا آ جائے۔ آج یہ ترازو سیدھا رکھ، کل عرش کے اوپر جو رب کے سامنے ترازو لگے گا وہاں تیری نیکیاں تولی جائیں گی۔ آگے فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، زمین کو اللہ نے مخلوق کے لیے بچھا دیا ہے۔ یہ فرش خاکی بچھانے والا کون ہے؟ تو چلتا جا تیرے لیے سڑک کا کام دیتی ہے، تو کھودنا شروع کر دے تیرے لیے نرم ہو جاتی ہے، تو لیٹنا چاہے تیرے لیے بستر بن جاتی ہے۔ اس زمین کو مخلوق کے لیے بچھانے والا کون ہے؟ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اس زمین کے اندر میوہ جات ہیں، طرح طرح کے پھل ہیں، زمین سے پھل پھول اگانے والا کون ہے؟ سورۃ الرعد میں اللہ فرماتے ہیں وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، زمین کے ٹکڑے ملے ملے ہیں، یہ ریتلی آ گئی ہے، یہ سرخ مٹی آ گئی ہے، یہ پتھر شروع ہو گئے ہیں، یہ ریگستان شروع ہو گئے ہیں، یہ زمین کے حصے جدا جدا بنانے والا کون ہے؟ پھر ان سے پھل پھول نکالنے والا کون ہے؟ ایک کا ذائقہ میٹھا، دوسرے کا ترش اور تیسرے کا کڑوا بنانے والا کون ہے؟ فیہا فاکہۃ، اس میں میوہ جات یہ مختلف قسم کے اگانے والا کون ہے؟ والنخل ذات الاکمام، اسی زمین سے ایک کومپل نکلی، پھر وہ کھجور کا تناور درخت بن گیا، اوپر بندہ دیکھتا ہے نگاہ حیران رہ، اتنا اونچا، اس کے اوپر کتنے خوبصورت غذائیت سے بھرے ہوئے خوشے کھجوروں کے لٹکانے والا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں والنخل ذات الاکمام، یہ گابے والی، یہ کھجورے خوشوں والی لٹکانے والا کون ہے؟ والحب ذو العصف والریحان، اور یہ اناج، ان کو غلاف کے اندر لپیٹ کر، ان کو بھوسے کے اندر چھپا کر تیرے لیے انتظام کرنے والا کون ہے؟ گندم کے سٹوں کو دیکھنا کس طرح سٹا کھڑا ہوا ہے، اور موتیوں کی طرح اس کے اندر دانے فٹ کرنے والا کون ہے؟ مکئی کو دیکھنا، ایک پردہ پھر دوسرا پردہ پھر تیسرا پردہ، اوپر خوبصورت بال نکال کے چھلی کو کھڑا کرنے والا کون ہے؟ فرمایا والحب ذو العصف، یہ اناج، یہ بھوسے کے اندر، یہ چھلکوں کے اندر لپیٹ کر تیرے لیے محفوظ رکھنے والا کون ہے؟ والریحان،
اور تیرے سونگنے کے لیے خوشبودار پھول بنانے والا کون ہے؟ سبحان اللہ، ایسی نعمتیں اللہ نے یاد کریں، سب کہو سبحان اللہ۔ والحب ذو العصف والریحان، اور اناج بھوسے والا اور خوشبودار پھولوں کی مہک سے محلہ اور علاقہ معطر کرنے والا کون ہے؟ جب یہ سب اللہ ہی ہے تو بتانا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ جدھر دیکھو گے اللہ کی نعمتیں دکھائی دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں